مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں اشارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد ایک پر محمد اگر قلب اپنا اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں دوبارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی یا نبی ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم عظمت رسول کے پاسبان ہم چادر بطول کے پاسبان ہم ناموس رسول کے پاسبان ہاں ڈنمارک میں اور جہاں جہاں یہ معاملات ہوئے اس پر احتجاج جاری ہے ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں ایک بات میں آپ سے کرتا چلوں غلام کا کام کیا ہوتا ہے جو مالک کہے جو آقا کہے وہ کرنا ہے یہ ہے غلام کا کام آج حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں نے گستاخیاں کی
العیاذ باللہ ہم لوگ نکل پڑے. نکلنا چاہیے، لیکن کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آپ اپنے عمل سے کیا پیش کر رہے ہیں؟ کیا حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو کس کے حکم کو ٹال رہے ہیں؟ حضور نے، بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، حضور نے داڑھی رکھوائی اور رکھوانے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا آقا نے کہ داڑھیوں کو معافی دو، مونچھیں پست کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. ہم یہودیوں کی سی صورت بنا کر احتجاج کرتے ہیں یہودیوں کے خلاف. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں خبیث کے بچے، یہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ آیا دیکھا جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے محبوب نبی سے محبت کتنی ہے، ابھی ہے کہ نہیں ہے. یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہم ایسا موقع ہی کیوں دے ٹیسٹ کرنے کا؟ بن جاؤ نا حضور کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر، سبحان اللہ. بن جاؤ حضور کی چلتی پھرتی تصویر، کسی کو آزمانے کا موقع ہی نہیں. ہم اتنا دور ہو گئے علم سے کہ آج یہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا یہ قول کہ غلام ہے رسول کے غلام ہیں، اس کے ہم مصداق بن جائیں. آمین. ہم حضور کے سچے عاشق بن جائیں. ہم عاشق کے عین تک نہیں پہنچے اور دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا اور عاشق رسول کا. عاشق رسول کبھی نماز چھوڑنے والا نہیں ہوتا. عاشق رسول کبھی حضور کی سنتوں سے منہ موڑنے والا نہیں ہوتا. یہ عاشق کا کام نہیں ہے. عاشق کا کام تو یہ ہے جو آقا کی زبان سے نکلے وہ فوراً ہو جائے. ہاں، وقت نہیں ہے ورنہ اس پر تھوڑی گفتگو کرتا. آج یوم عاشورہ تھا، اور یوم عاشورہ کو لوگ سمجھتے ہیں بس 10 محرم یوم امام عالی مقام کی شہادت کا دن ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس یوم عاشورہ کو کئی نسبتیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی تھی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی اس دن ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی دن جودی پہاڑ پر رکی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو اسی دن آپ سے ملوایا گیا. اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا اس دن سنی گئی. اسی طرح اور بھی کئی معاملات ہیں، اور قیامت کا دن بھی یوم عاشورہ کو ہوگا. تو آج کا دن جو تھا وہ بڑا بابرکت دن تھا، اور بڑا نازک دن تھا. آج تو عبادت کرنے والا دن تھا. کرنے والوں نے عبادتیں کی، روزے رکھے، دعائے عاشورہ پڑھی، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، اور جو نہ کر سکے اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج یوم عاشورہ بھی تھا. تو اس حوالے سے خاص طور پر ہم جب امام عالی مقام کی شان میں منقبت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہ بھی پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے چند کلام جو مجھے بہت زیادہ فرمائش کی گئے ہیں میں وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار میں. میں آپ لوگوں سے پھر ایک گزارش کروں گا. واقعی میں آپ لوگوں سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں اور ایسے پڑھیں کہ مجھے لگے کہ میں واقعی کوئی سننے والوں کے درمیان ہوں، مجھے لگے کہ میں محفل میں ہوں، مجھے لگے کہ میں جلوت میں ہوں. آپ ایسا نہ کریں کہ مجھے لگے کہ میں خلوت میں ہوں. اگر مجھے نعت خوانی ہی کرنی تھی تو گھر میں کر سکتا تھا، لیکن یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں. تو آئیے مل کے میرے ساتھ اس کلام کو پڑھیے گا. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی
عرش پہ یہ آقا کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آقا کی قسمت، ہر اشک پہ خلد ہے اشک کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام صبا لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، شکر خدا